انبیاء اپنے زمانے کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں، اپنے زمانے کی تہذیب کو چیلنج کرتے ہیں، اپنے زمانے کی لا قانونیت کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے زمانے کی بد امنی کو امن میں بدلنے کے لیے آتے ہیں، اپنے زمانے کی جہالت کو ہدایت کے نور سے بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ اتنا بڑا جب مشن ہوگا تو سامنے کے آدمی کو تو تکلیف ہوگی، وہ اس کو چیلنج مانے گا، وہ اس دعوت دینے والے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا، اس نور کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم۔ برادران اسلام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، سیرت کا مہینہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، ورفعنا لک ذکر، دنیا میں ہر جگہ آپ کا ذکر ہے، آپ پر درود و سلام ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ یہ آپ کا ذکر، آپ کا چرچا کئی طرح سے ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، معجزات اور کمالات بیان کیے جا رہے ہیں، جلسے جلوس نکل رہے ہیں، زبانی اور عملی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، آپ کی تعلیمات کا بیان ہو رہا ہے، آپ کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ ہمارا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور مضبوط ہو۔ یہ سب کام مطلوب ہیں، ان میں جو بھی جائز کی طریقے سے کیا جائے وہ ہونا چاہیے۔ یہ آخری والا جو کام ہے کہ آپ کی تعلیمات کا چرچا ہو، آپ کے حقوق کا چرچا ہو، یہ زیادہ ضروری ہے اور یہ کم کم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو اپنے بندوں کے سامنے اسی حیثیت میں پیش کیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ جو اللہ کے رسول ہیں جو تمہارے درمیان ہیں، ان کی پوری زندگی، ان کی حیات، ان کی تعلیمات، ان کی سنت، ان کا چلت پھرت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا اخلاق، ان کی سیرت، یہ سب تمہارے لیے اسوہ ہے۔ یہیں سے تمہیں رہنمائی ملے گی، یہیں سے تمہیں روشنی ملے گی، یہیں سے تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اللہ نے آپ کو جو کمالات عطا کیے ہیں وہ اللہ کا فیض ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے آپ کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں وہ اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ کی مرضی تھی کہ آپ دنیا میں سب سے عظیم تر ہو، تو اس لیے ہر خوبی آپ کے اندر رکھے۔ لیکن آپ کا جو اصل منصب ہے، اس منصب کو یاد رکھنا، ہمارا اور آپ کا جو تعلق جس نسبت سے ہے اس نسبت کو یاد رکھنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور خاص طور سے ایسے حالات میں جبکہ امت کی کشتی دگرگوں ہو، ڈگمگا رہی ہو، موجوں کے گرداب میں ہو، راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، ایسے حالات میں تو اور بھی ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں اس کے نمونے تلاش کرنے چاہیے کہ ایسے حالات سے آپ بھی گزرے تو آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا، اپنے لیے کیا لائے ہیں، عمل طے کیا، قوم کو کس طرح سے ان حالات سے نکالا۔ یہ انسانی معاشرے میں، انسانی زندگی میں ہمیشہ اس کے آنگن میں خوشیاں کھیلیں گی ایسا نہیں ہوتا، آزمائشیں بھی آتی ہیں، تکلیف میں بھی انسان مبتلا ہوتا ہے،
اور اگر کوئی بڑے مشن کو لے کر کے اٹھا ہے تو اس کے مشن کی راہ میں تو آزمائش آنی ہی آنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ آزمائشوں سے کون لوگ زیادہ گزرے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ انبیاء اپنے زمانے کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں، اپنے زمانے کی تہذیب کو چیلنج کرتے ہیں، اپنے زمانے کی لا قانونیت کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے زمانے کی بد امنی کو امن میں بدلنے کے لیے آتے ہیں، اپنے زمانے کی جہالت کو ہدایت کے نور سے بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ اتنا بڑا جب مشن ہوگا تو سامنے کے آدمی کو تو تکلیف ہوگی، وہ اس کو چیلنج مانے گا، وہ اس دعوت دینے والے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا، سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا، اس نور کو مٹانے کی کوشش کرے گا، جو تمام انبیاء کے ساتھ ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی، جو سیرت ہمارے سامنے ہے، اس میں تو اس سے بہت زیادہ ہوا جن حالات سے ہم آج دو چار ہیں۔ زندگی آپ کی پوری پیدائش سے لے کے وفات تک الفتوں سے بھری ہوئی ہے، سب کے تذکرے کا یہاں موقع نہیں۔ لیکن نبوت کے بعد سے جو مکی زندگی آپ کی ہے، زندگی کا بہت بڑا لمحہ، بہت آزمائشی لمحہ ہے۔ اس زندگی کا ایک ایک پل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس میں مورخین نے اس کے ادوار کیے ہیں کہ پہلے آپ نے 3 سال تک خفیہ دعوت دی، اس کے بعد جب آپ نے اعلان کیا تو اعلان کے بعد آزمائشیں شروع ہو گئیں۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، حضرت عمار کا واقعہ، حضرت سمیہ کا واقعہ۔ جب آپ نے باقاعدہ اعلان کر دیا، نبوت کا اعلان کر دیا، فتنوں کی بڑی آزمائش شروع ہو گئی، سازشیں شروع ہو گئیں، الزامات شروع ہو گئے کہ جنون ہے، پاگل ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، ان سے سیکھ کر کے آتا ہے، دنیا کے اقتدار کا خواہش مند ہے، ملک بدر کر دینا چاہیے، شہر بدر کر دینا چاہیے، قتل کر دینا چاہیے، طرح طرح کے لالچ دیے گئے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا؟ لیکن سب طرح کے حالات ایسے جب آپ کے سامنے آئے تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ نے کیا کیا؟ گھبرا گئے، آہو آویلا شروع کر دیا، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے، بد دعائیں نکال دی۔ پوری مدنی زندگی میں کیا ایسا کوئی واقعہ ملتا ہے؟ ہر آزمائش کا آپ نے نہایت پامرتی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ کا جو مشن تھا، عظیم الشان مشن، کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے بندوں میں بندوں کی غلامی کا جو جذبہ پیدا ہو گیا، اس غلامی سے آزاد کر کے اللہ کا غلام بنانا ہے۔ اللہ کے بندوں نے اپنی حیثیت کو چھوڑ کر کے یہ جو لا قانونیت کو پسند کر لیا ہے، فتنہ کو پسند کر لیا ہے، ظلم کو پسند کر لیا ہے، جاہلیت کو پسند کیا ہے، اس کی جگہ پر علم اور ہدایت کی نور کی روشنی پھیلانی ہے۔ یہ مشن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان آزمائشوں سے الجھے؟ دیکھا کہ حضرت بلال غلام ہیں، اس وجہ سے مارے جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ تمہارے پاس استطاعت ہو تو اسے آزاد کروا دو خرید کر کے۔ ایک تدبیر کیا، دیکھا کہ لوگ اب پریشان ہیں، زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، مشورہ دیا کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا مسلمان دربدل ہے، خیر سکون نصیب ہوگا۔ تدبیریں کی، اور ان تدبیروں کے ساتھ مشن پر ہمیشہ بنے رہے، مشن سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوئے۔ مشن جو دعوت کا تھا، مشن جو تبلیغ کا تھا، مشن جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچانے کا تھا، اس سے آپ نے کہیں کسی طرح کی کوئی کمپرومائز آپ نے نہیں کیا۔ اور مشکل پیش آئی، زیادہ پریشانی پیش آئی، کچھ صحابہ کا صبر ٹوٹتا دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے مدد لو۔ بہت بڑا ہتھیار ہے یہ،
اللہ کی راہ میں استقامت کے لیے، مشن کو آگے بڑھانے کے لیے بہت پریشانی ہے، رب کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اسوہ ہے۔ پریشانیوں میں ہم سب ہیں، پوری امت ہے، وہ امت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور سے بہت بڑھ چڑھ کر کے محبت کا اظہار کر رہی ہے، لیکن پریشانیوں میں نماز سے مدد نہیں لے رہی ہے۔ نماز کو اپنے لیے اعلی کار نہیں بنا رہے، نماز بھی چھوڑ رہے ہیں اور محبت کا اظہار بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن پکڑنے کے لیے کہا۔ کئی مرتبہ دیکھا کہ صبر کا دامن ٹوٹ رہا ہے، صحابہ بے چین ہو رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ ڈھارس بتا رہے ہیں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ابھی ہم لوگوں نے کیا دیکھا ہے؟ یہی تو کہ کوڑے پڑ رہے ہیں، یہی تو ہمارے ایک بھائی کی جان چلی گئی۔ انبیاء کرام کو زمین میں زندہ گاڑا گیا، دفن کیا گیا، آروں سے انہیں چیرا گیا، کیسی کیسی تکلیفیں اللہ کے راہ میں آتی ہیں۔ صبر کرو، اور صرف یہ نہیں کہ صبر کرو، مجھے یقین ہے، سورج کی روشنی کی طرح کا یقین ہے کہ اللہ کا یہ دین غالب ہوگا، یہ قیصر و کسریٰ کا اقتدار ٹوٹے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، دو مقامات کا نام لیتے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک بندہ جائے گا۔ اگر کوئی بھیڑ راستے میں ہے، کوئی بھیڑیا اچک لیتی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، امن کا یہ عالم ہوگا، تمہارے صبر کی کھیتی کا یہ پھل ہوگا، اس لیے صبر کا مظاہرہ کرو۔ میرے بھائیوں، آج کے اس مشکل حالات میں نجات کی کنجی ہے نماز اور صبر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ کون یہ نہیں مانتا کہ ہم مشکل میں ہیں؟ کون یہ نہیں مانتا کہ امت مشکل میں ہے؟ کون یہ نہیں مانتا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہیں، اگلے دنوں میں اور خراب ہونے جا رہے ہیں؟ تو آج اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہمیں پکار رہا ہے کہ ہم اپنے کو اپنے رب کے سامنے سرنڈر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اس طرح کی استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سے طریقے اختیار کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے کمزوروں کو، مظلوموں کا ساتھ دیا۔ خود کمزور ہے، خود مظلوم ہے، لیکن اگر کوئی کمزور طبقہ، کوئی کمزور فرد آپ کے سامنے آ رہا ہے، کوئی مظلوم آپ کے سامنے آ رہا ہے، تو ہر دم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ان کے لیے کھڑے۔ مشہور واقعہ ہے، مکی زندگی کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی تھا جس کا ابو جہل یا ابو لہب کے پاس پیسہ تھا، جو بھی تھا سرمایہ تھا۔ بہت لوگوں کو اس نے سورس لگایا کہ مجھے میرا مال دلوا دو۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، قریش کا سردار تھا، اس کو یہ لگتا تھا کہ کون مجھ سے میرا مال لے گا، اس کی نیت خراب تھی، نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ کسی نے کہا کہ وہ محمد جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہو وہ تمہاری مدد کریں گے۔ اس نے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، مسلمان نہیں تھا وہ۔ ان کا اچھا نہیں دے رہا ہے، چلو میرے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ جاتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں۔ کون؟ محمد ابن عبداللہ۔ دروازہ کھولا، دیکھتے ہی پیر تھر تھرانے لگا۔ کس لیے آئے ہو؟ اس کا تمہارے اوپر قرض ہے، وہ ادا کرو۔ بلا تأمل جلدی سے وہ چھٹکارا پاتا ہے اس مصیبت سے۔ یہ مظلوموں کی داد رسی۔ ہم خود مظلوم ہیں اور ہمارے درمیان بہت سارے لوگ مظلوم ہیں، بہت کمزور لوگ ہیں، اور کمزوروں کا ساتھ دینے کا اسوہ اگر اس امت نے اختیار کیا ہوتا، خاص طور سے جب اس کے ہاتھ میں اقتدار تھا، پورے ہندوستان پر حکمرانی تھی، تو یہ دن ہی ہم کو نہ دیکھنے پڑتے۔
یہ کرنے کا کام ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کی، ان نیکیوں کی، ان نیک کاموں کے، ان نیک لوگوں کے بڑے قدردان تھے جو کسی طرح بھی آپ کے ہمدرد تھے. ہمدردوں کے گروہ کو آپ بڑھانا چاہتے تھے. ہم لوگ ایک اقلیتی ملک میں ہیں. اقلیتوں کے پاس وسائل بھی کم ہوتے ہیں بعض دفعہ، اور اگر ان کے مقابلے میں جو گروہ ہیں، تہذیبی گروہ، مذہبی گروہ، اگر اس کی عددی قوت زیادہ ہے، اس کے پاس وسائل زیادہ ہیں، اس کے پاس اقتدار ہے، تو اور بھی بہت ضرورت ہوتی ہے اپنے لوگوں کی طاقت کو اور اپنے لوگوں کی قوت کو جمع کرنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تربیت کا، اپنی لوگوں کی تربیت کا اور اس طرح کی قوت پیدا کرنے کا ہمیشہ سے انتظام فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم سے شروعات ہوتی ہے. چند لوگ ہوتے ہیں، تعلیم کا سلسلہ یہاں سے بڑھتا ہے تو کچھ لوگوں کو اور کچھ گھروں کو طے کیا جاتا ہے، وہاں سے خفیہ تعلیم ہوتی ہے، پھر صحن کعبہ میں بیٹھ کر کے تعلیم ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو صرف پہلی مسلمان حضرت خدیجہ، پھر حضرت علی، پھر بلال ہے، پھر ابو بکر ہے. لیکن آپ کا یہی صبر و استقامت، آپ کی یہی تدبیر، آپ کا یہی نظام تربیت کہ عمر بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، حمزہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ کی دعوت مکے سے نکل کر کے حبشہ میں پہنچ جاتی ہے، وہاں کے بادشاہ کے دل میں اتر جاتی ہے. آپ وفود سے ملاقات کرتے ہیں، اوس و خزرج جو دور، بہت دور مدینے شہر کے ہیں، وہ آپ کی دعوت کی حمایتی ہو جاتے ہیں. تو جب مشن ہر وقت آنکھوں کے سامنے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس میں رحمت پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ لازماً وہ نتیجہ جو قوم چاہتی ہے وہ نتیجہ بندوں کو اپنی آنکھوں سے دکھائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آخر مقبول ہوئی ساری دنیا میں آپ کی اسی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلومیت کے زمانے میں اور بہت ساری تدابیر کی. یہ تدبیر کہ ہمیں کمزوروں کا ساتھ دینا ہے، یا یہ تدبیر کہ ہمیں غلاموں کا ساتھ دینا ہے، یا یہ تدبیر کہ ہمیں تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے، یہ تو آپ کا تھا ہی. اور تمام باتوں کے علاوہ ایک اور کام جو بہت ضروری تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ ایسے مشکل حالات میں اللہ سے استدعا ہے، دعا ہے. دعا پر ہم لوگوں کے یہاں بہت گفتگو ہوتی ہے. دعا میں بڑی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن دعا کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے میرے بھائی، وہ اس طریقے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جب آپ کو یہ خبر آئی کہ قریش کے لوگ چڑھ آئے ہیں تو آپ مسلح پر نہیں چلے گئے کہ اللہ یہ کفار واپس آ رہے ہیں، ان کو واپس بلا لیں، ہمارے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، ان کو واپس بلا لیں. آپ نے مشورہ کیا اصحاب سے کیا کرنا چاہیے. لوگوں نے کہا کہاں پہنچے؟ معلوم ہے بدر کی طرف آ رہے ہیں، چلو بدر میں وہیں چل کے مقابلہ کریں گے. میدان بدر میں جا کر لوگوں کو صف آرا کر کے تب اللہ کے سامنے چٹائی بچھائی آپ نے کہ اللہ جو قوت تھی وہ تیرے سامنے حاضر کر دی ہے، تو اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو تیرے نام لیوا نہ ہوگا. غزوہ احزاب کا قصہ ہے. تمام عرب کی قوتیں، کفار، مشرکین، یہود، نصارہ سب جمع ہو کر کے ٹوٹ پڑے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ دعا کر دیں گے بادل چھٹ جائے گا. اپنی فوج کو تیار کیا، جتنے وسائل تھے وہ جمع کیا، میدان کارزار میں جا کر کھڑے ہوئے، وہاں صف لگا کر کے نعرہ دیا انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اللہ کے دین کا امیر ہوں، اللہ کے دین کی دعوت لے کر کے اٹھا ہوں.
اس کو پہنچانا یہ میرا فریضہ ہے۔ اے اللہ، یہ ساری جمعیت تیرے سامنے لے کر کے حاضر ہوں، اس احزاب کو تو شکست خود دے سکتا ہے، ان کی طاقت کو تو توڑ سکتا ہے، اے اللہ تو ان کی طاقت کو توڑ دے۔ دعا کا مقام وہ ہے میرے بھائیوں، دعا کا طریقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ جو سمجھا دیا جاتا ہے، ہم کچھ نہ کریں، خالی دعا کر لیں اور اللہ اپنے فرشتوں کو نازل کر دے گا، یہ کاہلی کا درس ہمارے دین میں کہیں نہیں ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں کہیں نہیں ہے۔ اقدام ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، پامردی سے مقابلہ کرنے کا جذبہ ہے، اور اللہ پر بھروسے کا یہ ایک نتیجہ ہے کہ اتنا کر لینے کے بعد پھر اپنے رب سے رجوع کرتا ہے بندہ کہ اللہ اب تو ہی مدد کرے گا تو ہم سرفراز ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہم سب لوگ اس ماہ مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ محبتوں کے اظہار کا سب سے بہتر طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اپنے رسول کی زندگی کو اور اس کی تعلیمات کو اسوہ مان لو۔ ہر جگہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ مصیبتوں میں کیسے ہم مقابلہ کریں، مصیبتوں کا کیسے مقابلہ کریں، ان حالات میں بحیثیت فرد اور بحیثیت امت کیسے ہم اوپر اٹھنے کی تدابیر کریں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بہت واضح طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ نعتیں بھی پڑھیں، جلسے بھی کریں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اتاریں۔ اصلی کام یہ ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کا صحیح شعور عطا فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے لیے ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنت پر مر مٹنے کا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جذبہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات